ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا، جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے، اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فَارْغَب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گیا، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے، تو زارو قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔ کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے۔ نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے۔ اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں نے ہور درد وج جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کلو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے۔ میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو، دعا مانگو، نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے فاسق ہو۔ اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ بخل خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ سخی بنو۔ مولویوں میں سخاوت بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے، کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے، پلانا سیکھو
اللہ تمہیں پلائے۔ پھر سب سے بڑی سخاوت ہے جس پہ ناراضگی ہے معاف کر دو۔ سب سے بڑی تواضع ہے جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا اس سے بڑی تواضع کوئی نہیں، معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ فاسقی کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچھڑے کی پوجا کروائی، اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو، وہ قتل ہو گئے۔ سامری نے پکڑا ہوا آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہ یا اللہ وہ بدبخت تو سب کو بچھڑے کی پوجا پہ لگانے والا۔ اللہ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ ہی مر جائے گا۔ وہ بخار میں مر گیا۔ تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے۔ بیٹا سخی بن۔ اور ایک سخاوت بتائیے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اپنی کوتاہی کا کھل کے اعتراف کرو۔ جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے منہ نہ بناؤ، اسے فوراً اپنے سینے سے لگاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ اور نوافل میں تہجد کا اہتمام کرو، یہ شعار الصالحین ہے۔ آپ نوجوان ہو تو آپ 70 سے بھی آگے چلے گئے، تہجد کا اہتمام کرو۔ نوافل اس سر درد میں، اس سر درد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ میں تم میری اولاد ہو، تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ جلدی سو، جلدی اٹھ، اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو، اس کو دیکھنا چھوڑ دو، وہ وقت مطالعے پہ لگاؤ، تلاوت پہ لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، تسبیح پہ لگاؤ، لوگوں کی خدمت پہ لگاؤ۔ اس نے بہت نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر جب تم ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر کے بیٹھو تو تمہیں اس کا بہت نفع ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت۔ جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ، ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو، جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ۔ اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں، وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے۔ سب سے آخری مسلمان، دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے۔ قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں، اس میں بھی جس کو چاہے معاف کر دے، وہ اس کی رحمت ہے۔ ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک، صرف ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہو گئی یا 100 ہو گئی یا 1000 ہو گئی، 1000 گناہ 1000 نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لایا تینے جنت پا۔ وہ کہے گا ہیک تو لب بھی جانے، وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے، ماں کہے کہ میں تینوں جمع کوئی نہیں، کتوں آیا جب اللہ بھی مارے گئے کہ بڑی۔ پھر وہ ابے کے پاس جائے، ابے پہلی سوٹے چاہ دنیا میں چیز تو اگم ہی سوٹا چاہ لیں، چل دفعہ تو کتوں آ گیا، یہ میری کھوٹ کی میں کتوں دے سکتا۔ تو ابے بھی منکر، اماں بھی منکر، چاچے بھی، دادے بھی، نانیاں بھی، نانے سارے منکر ہو جب گئے نا تو اس کی ہائے نکلے گی۔ تو ایک شخص سن لے گا، کہے گا یہ ٹھیک ہے، لے کہے گا میں ایک نیکی سے مات کھا۔ ایک اللہ کا قانون، ایک اس کی رحمت۔ میں رحمت بتا رہا ہوں، رحمت کو سن کے قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور قانون کو بتا کے
اللہ پاک کو تھانے دار نہیں بتانا چاہیے، اس کے درمیان کی بات۔ اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، بت گل ہی مک گئی نہیں، مطلب کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو۔ وہ کہے گا کیا ہوا؟ کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ کہا اچھا موج کر، تیرا کام بن گیا ہوگا۔ میرا کیا کام بن گیا؟ کہ میں دینا۔ تو کیوں دینا؟ کہ میرے کو ہے ہی ایک، ہووے تاں بھی لتر پریڑے نہ ہووے تاں بھی لتر پریڑے، میرے کڑے کام تھی، تو لے جا، تو جا جانا دے، میں تو جانا ہی آگے۔ وہ دا پٹھیاں چھلانگا، یا اللہ میرا تو کام ہی بن گیا، میرا تو کام ہی بن گیا۔ اچھا کیویں بن گیا؟ اج تک کوئی نہیں دیندا، ماں نہیں دینی، تینوں کہندی تھی کہ جی او بندہ بل سادوں وہ بھی آ جائے گا۔ اب اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو؟ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے کسی کام کی نہیں، جو تیرے بندے کا کام بنا۔ میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے، میں 100 کے مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کروں؟ ہاں میرا اللہ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تیری سخاوت پر تو پہلے جنت میں جا، یہ بعد میں جنت میں۔ رب ایسا رب ہے ہم۔ دو آدمی کو لگے گا چلو جہنم کی دوڑ لا دو، ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے اور ایک آدمی وہاں جا کے پیچھے مڑ کے دے، پھر اگے جا کے پھر اینی دیکھے، پھر جائے گا پھر اینی دیکھے۔ اللہ دونوں کو بلائے، آ بھائی کیڑی غلطی دوڑ لائی تینوں پتہ نہیں اگو آگے۔ کہ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا، میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں۔ اسے اچھا ہمیں تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے رہا ہوں؟ کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی۔ اچھا آ جا آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت، جاؤ جنت۔ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو، اس کا قانون، اس کی رحمت ہے۔ یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے، یہ پیچھے دھڑ، پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا۔ اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں، اس کو ایک درجہ دکھائیں، کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں، کچھ نہیں مانگا، میں نے بہت، جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا۔ جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، رکتا تو ہے نہیں، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے، تیری کڑی کمی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا؟ نہیں، بالکل نہیں مانگتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے، پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے دے، تیرے کو ان کا گھاٹا ہے، اور مانگے؟ نہیں، بالکل تیری عزت کی قسم۔ اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا، لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جب ہوں مانگیا تھا کہ نہیں واپس ٹکٹ نہ لگے، لہٰذا وہ چپ ہو جائے، مانگے گا۔ اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے۔ آدمی پیدل ہونا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں، چلاواں تو صحیح۔ جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ صحیح، کوئی موٹر سائیکل دے دے، میں ہمیں سزوکی ہوئے وہ تو دے دے۔ جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتے پہ کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے، ہمیں سزوکی ہوگی۔ جب سزوکی آتی پھر آنا یا ٹویوٹا دے دے، جب ٹویوٹا آتے یا لینڈ کروزر دے دے، مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا، ہرس و حوث سے میرے نبی میں قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے گی۔ جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانا ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں۔ اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل، مانگتے نہیں، کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو مجھے پیچھے ہی نہ ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ کس ملک کا ویزا ہے؟ جس کا سب سے چھوٹا درجہ، چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میرے کو زور ہے ہی نہیں۔ اب وہ بتانے لگا ہوں، اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا
میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا آج کا نہیں، دنیا کے وہ پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گا، ہم پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا، تو 10 گنا دے دوں، اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کیتی جانا میرے نال ہاسا نہ کر، تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا، میں سچی مر، چل اب یہ داخل ہوگا، اور جب دروازہ کھلے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا، وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں، تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا، وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے، لائٹنگ۔ آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا، اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ، 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا، 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا، 40 سال لمبی کارپیٹنگ۔ نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی، اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نوابہ بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا، ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال، آگے 80,000 نوکر، میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا، سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم حضرت سکھنے پہ گئے، وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ، بڑی دھلائی ہوئی جو میری، تو کیا پتہ تیرے کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ گئے، 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پر پوری کرے، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ، 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا، ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی۔ یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے، یہ بات شاید بہتوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے، حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم کیا 5.5 فٹ، تو وہ جج پا کے پھنسے ہوتے۔ 2 منٹ ختم۔ اب اس 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ کا اندر گیا تو وہ ججی کو موجا ہونا ہو سکا میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے مگرو۔ تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی۔ پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے، یہ کھائے گا بخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں، کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے۔ کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹیک لگا، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تو میں تمہیں کھاوا ایسے کر کے تو ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسے ہی پھٹی رہ جائیں گی، ایسے ہی رہ جائیں گے، اور دیکھتے یارا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا ہے۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ حور نو ہے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہو لکھی جنت لکھی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا ارے بی بی تو کون ہے؟